نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین محترم، آپ نے متفرق علامات قیامت کے ضمن میں عدن کی آگ کا ذکر گزشتہ قسط میں سماعت کیا، اور اس قسط میں بطور خاص آپ نے یمن کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جید صحابہ کی گفتگو سماعت کی۔ آج کی قسط میں ہم کچھ مزید علامات قیامت کا ذکر کریں گے، جن میں سے ایک بڑی علامت ہے دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے بھر میں دابۃ الارض 3 مرتبہ نکلے گا۔ ایک بار یہ نہایت یمن سے نکلے گا تو اس کا چرچا بادیہ والوں میں یعنی صحرا والوں میں عام ہو جائے گا، البتہ مکہ المکرمہ میں اس کا چرچا نہ ہوگا۔ اس کے بعد ایک لمبے عرصے تک یہ ٹھہرا رہے گا، پھر دوسری مرتبہ مکہ المکرمہ کے قریب نکلے گا اور زمین میں اور اہل بادیہ میں اس کا چرچا ہوگا، اور ایک لمبے عرصے تک یہ پھر ٹھہرا رہے گا، یہاں تک کہ ایک روز جب کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ حرمت والی، سب سے زیادہ مقدس اور سب سے زیادہ پاکیزہ جگہ یعنی مسجد الحرام میں موجود ہوں گے، تو مسجد کے ایک کونے کی طرف سے گھبرائیں گے، کیونکہ اس کونے سے جو کہ رکن اسود اور باب بنو مخزوم کے درمیان کا حصہ ہوگا، اور مسجد کی طرف نکلنے والے کے دائیں جانب سے گرجنے اور گونجنے لگے گا۔ لوگ اس کی وجہ سے وہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں گے، سوائے اہل ایمان کی ایک جماعت کے جو وہیں ٹھہری رہے گی، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکیں گے۔ اسی دوران دابۃ الارض ان کے سامنے اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے نکلے گا اور ان کے چہروں کو روشن کرے گا، یہاں تک کہ ان کو ایسے چھوڑ دے گا جیسے موتی یا تاروں کو چھوڑ دیا ہو، یعنی ان کی اس قدر افزائی کرے گا۔ اس کے بعد وہ دابہ زمین میں بھاگتا پھرے گا تو کوئی ڈھونڈنے والا اسے پکڑ نہ سکے گا، اور کوئی بھاگنے والا اسے عاجز نہ کر سکے گا، یہاں تک کہ ایک آدمی اس کے خوف کی وجہ سے نماز کی پناہ لے گا تو دابہ اس کے پیچھے آ کر اس سے کہے گا کہ اے فلاں، اب تم نماز پڑھنے لگے ہو، اور پھر اس کے چہرے کی طرف سے آ کر دوبارہ اس کا نام لے کر یہی بات کرے گا، پھر وہ چلا جائے گا۔ لوگ بھی اپنے اپنے علاقوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے، یہاں تک کہ مال و دولت میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے، اور کافر و مومن بھی ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے گفتگو کریں گے کہ کافر مومن سے یہ کہے گا کہ اے بندہ مومن، تو میرا حق ادا کر، تو اس پر بندہ مومن بھی کافر سے کہے گا کہ تو بھی میرا حق ادا کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کافر اور مومن الگ الگ اپنے چہروں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے۔ معجم طبرانی میں اس حدیث کا نمبر 7313 ہے،
اور مستدرک امام حاکم میں جلد 4 میں اس کا نمبر 484 ہے۔ اسی طرح مسند طیالسی میں، تفسیر طبری میں، تفسیر بغوی میں اور تفسیر ابن کثیر میں بھی اس حدیث مبارکہ کو رقم کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے روایت ہے کہ دابۃ الارض اجیاد کی گھاٹی سے نکلے گا، اس کا سر بادلوں کو چھو رہا ہوگا اور ابھی دونوں پر یہ زمین سے باہر نکالے گا ہی کہ وہ ایک شخص کے پاس جو نماز پڑھ رہا ہوگا آئے گا اور اس سے یہ کہے گا کہ تجھے نماز کی کیا ضرورت ہے؟ تیری یہ نماز تو صرف مجھ سے پناہ کے لیے اور دکھاوے کے لیے ہے۔ چنانچہ اس کی ناک پر مارے گا۔ کتاب الفتن میں اس روایت کا نمبر 1373 ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دابۃ الارض مغرب سے طلوع شمس کے بعد نکلے گا، وہ نکلے گا تو ابلیس کو سجدہ کی حالت میں قتل کر دے گا۔ اس کے بعد اہل ایمان زمین پر 40 سال تک عیش و آرام سے زندگی بسر کریں گے، جس چیز کی بھی انہیں خواہش ہوگی وہ انہیں دستیاب ہوگی، اور دنیا میں نہ کسی قسم کا ظلم ہوگا اور نہ جبر ہوگا، اور جن و انس اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو جائیں گے، خواہ خوشی سے ہوں یا مجبوری سے۔ چنانچہ اہل ایمان تو بخوشی فرما برداری کریں گے، جبکہ کفار مجبوری سے ایسا کریں گے۔ اسی طرح درندے اور موذی جانور بھی کسی بھی چوپائے کو یا جانور کو تکلیف نہ دیں گے، اور مومن کے یہاں جو اولاد ہوگی تو اس بچہ کی موت نہ ہوگی یہاں تک کہ دابۃ الارض کے نکلنے کے بعد 40 سال پورے نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد ان میں موت واپس لوٹے گی یہاں تک کہ کوئی بھی مومن زندہ نہ رہے گا۔ اس حدیث مبارکہ کا حوالہ ہے مستدرک از امام حاکم، اور یہ جلد 4 ہے اور حدیث نمبر ہے یہ 521۔ گویا قیامت سے پہلے دابۃ الارض بھی ایک بڑی نشانی ہوگا، اور احادیث مبارکہ اور روایات صحیحہ کی روشنی میں آپ نے یہ جانا کہ دابۃ الارض 3 بار نکلے گا، اور آخری بار یہ مسجد الحرام سے نکلے گا، اور اہل ایمان کو کچھ نہیں کہے گا، جبکہ اہل کفار کو یہ نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ جو ریاکاری کی وجہ سے نماز پڑھے گا اس کو بھی یہ شرمندہ اور شرمسار کرے گا اور مارے گا، یہاں تک کہ ابلیس جو اس کے خوف کی وجہ سے سجدہ میں ہوگا دابۃ الارض اس کو بھی قتل کر دے گا۔ ان احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عاجز کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ بدبخت جس نے ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ ضد لگائی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جو مردود ہو گیا اور اکڑ گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی صریحاً نافرمانی کی، حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کا انکار کیا، وہ بدبخت بھی
جب دعوت العرض نکلے گا تو اس کی خوف کی وجہ سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے گا، لیکن دعوت العرض اس کو عین سجدہ کی حالت میں قتل کر دے گا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دعوت العرض اور اس سے بھی پہلے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کسی بھی شخص کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور ابلیس جو کہ آخری وقت میں جب علامات قیامت ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ کی کوشش کرے گا، تو اس کی بھی توبہ پھر اس وقت قبول نہیں ہوگی۔ سامعین محترم، آج کی قسط میں آپ نے دعوت العرض کے بارے میں جانا۔ ہم اگلی قسط میں انشاءاللہ کچھ مزید علامات قیامت کا ذکر کریں گے۔ والسلام۔